سورۃ المطففین کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ومزاجہ من تسنیم، عینا یشرب بها المقربون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت میں انسانوں کی جو دوسری قسم ہوگی، جس کو یہاں پہ ابرار کے نام سے ذکر کیا ہے، ان کا وہاں پہ کیا خوبصورت اعزاز ہوگا، اس کا کچھ منظرنامہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اس ساری زندگی کا پھل ملے گا۔ یہاں پہ جو کچھ کیا ہے، اچھا یا برا، اس کا نتیجہ اس دوسری زندگی کے اندر ہمیں ملے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا مرنے کے بعد کیسی زندگی۔ وہ قانون الہی کے منکر ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ لیکن ایک ماننے والا بھی اس کی پرواہ نہ کرے کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ زیادہ قابل افسوس ہے۔ اور ایک شخص اس پہ ایمان رکھنے والا کہ وہاں نیک اعمال پہ جنت ملے گی، صبر کا پھل ملے گا، عاجزی، تواضع، انکساری پہ سر بلندی ملے گی، اس کے باوجود اس کی زندگی میں یہ اچھی صفات نہ آئے، تو یہ زیادہ قابل رحم اور زیادہ قابل افسوس انسان ہے۔ تو اللہ پاک نے تو دونوں کے نقشے بڑے کھول کر بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں جا بجا ان کو بیان فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتے کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، ایسا ان کو بالکل بھی سوچنا نہیں چاہیے۔ بلکہ فرمایا کیا ہوگا، ان کتاب الابرار لفی علیین، ابرار کا اعمال نامہ علیین کے اندر ہوگا۔ ابرار بر سے ہے، جس کا معنی نیکی کرنے والا۔ یہ نیکی کرنے والے جو لوگ ہیں، سب سے پہلے قانون الہی کو تسلیم کرنے والے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے، اپنی مرضی چھوڑ دی، خواہشات والی زندگی چھوڑ دی، لذات و عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ دی، گناہوں والی زندگی چھوڑ دی، نیکی والی، اللہ والی، اللہ کی مان کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، یہ ابرار
اور ایسے ابرار لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ فرمایا لفی علیین، یہ اعلیٰ علیین کے اندر ہوں گے۔ علیین یہ علو کے مادے سے، جس کا مطلب بلندی، اونچائی، عزت۔ یہ لوگ عزت کے مقام پر ہوں گے، سر بلند ہوں گے، فخر سے اس مقام پر ہوں گے کہ جہاں ان کو نعمتیں دی جائیں گی۔ یا جس طرح علماء نے لکھا ہے کہ سجین ایک مقام کا نام ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم کے قریب ہے، اسی طرح علیین بھی ایک مقام کا نام ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کے قریب ہے۔ تو یہ لوگ، ان کی ارواح وہاں پہ ہوں گی، ان کے اعمال نامے وہاں پہ ہوں گے، ان کا ریکارڈ وہاں پہ ہوگا، ان کی ارواح کو وہاں سکون ہوگا، ان کے اجسام کو قبروں میں سکون ہوگا۔ یہ نیک لوگوں کا مقام اور نیک لوگوں کا اعزاز اللہ پاک نے بتایا۔ اس کی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک سوال کرتے ہیں وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم علیون کیا چیز ہے؟ جیسے کوئی بندہ بہت اعلیٰ شاندار چیز کے متعلق کسی کو کہتا ہے تینوں کی پتا، تو دیکھے ہی نہیں، بہت اعلیٰ مقام، آپ کیا جانیں کہ علیون کیا چیز ہے؟ فرمایا کتاب مرقوم، وہ ایک مہر شدہ کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے مرقوم جس کے اوپر مہر لگی ہوئی۔ اس کا مطلب کل کے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان اعمال ناموں کو اس طرح سر بمہر کر دیا جائے گا کہ نہ تو ان کے اندر سے کوئی چیز مٹائی جا سکتی ہے، نہ ہی ان کے اندر کوئی چیز دوبارہ داخل کی جا سکتی۔ دنیا کے اندر لوگ اپنی فائلیں، اپنے کیس، اپنے ریکارڈ کو ضائع کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، صاف ہو گیا، چلو دنیا داروں سے تو چھپ گئے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے نہ وہاں بد کرداروں کا ڈیٹا کوئی ایسے ڈیلیٹ کر سکے گا اور نہ اچھے اور نیک لوگوں کی فائل کو کوئی خراب کر سکے گا، بلکہ فرمایا یہ شہدہ المقربون، مقرب لوگ وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ یا علماء نے فرمایا مقرب سے مراد فرشتے، یعنی ان کا جہاں پہ اعمال نامے ان کے محفوظ ہوں گے، ان کی فائلیں، ان کے رجسٹر جہاں رکھے ہوں گے، یا تو فرشتے اس کی نگرانی کریں گے کہ کوئی ان کو ضائع نہ کر دے، کوئی ادھر سے ادھر نہ کر دے۔ اندازہ کرے اربوں خربوں انسانوں کا ہر ایک کی فائل، ہر ایک کا ڈیٹا الگ الگ محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتے۔ یا دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرشتے فخر سے اور خوشی سے اور اعزاز سے درخواست کریں گے کہ جی اتنے اچھے لوگوں کے اچھے نیک اعمال نامے ہمیں بھی دکھائیں۔ یہ شہادو کا معنی مشاہدہ کریں گے، مقرب اور فرشتے، اللہ کے قریبی خاص فرشتے، وہ مشاہدہ کریں گے کہ جناب اتنا اچھا بندہ، اس کا اتنا اچھا اعمال نامہ ذرا ہمیں بھی تو دکھائے، یہ کس طرح کا اعمال نامہ۔ جیسے دنیا کے اندر کسی کا اچھا رزلٹ آ جائے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یار ہمیں بھی دکھاؤ، اس کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، اس کی سند دکھاؤ۔ تو شوق سے، خوشی سے، محبت سے فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس نیک بندے کا اعمال نامہ ہمیں بھی دکھاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مقرب اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جنت کی چند جھلکیوں کا ذکر فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقین کر لو، پکی بات ہے کہ جو ابرار لوگ ہوں گے لفی نعیم، یہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، خوشگوار تر و تازہ زندگی، نعمتوں والی اچھی لگژری، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں، بہترین زندگی کے اندر۔ اور وہ اتنی بہترین ہے کہ اللہ رب العالمین بیان تو فرما سکتے ہیں
ہم اس کو سن نہیں سکتے۔ اگر یہاں دنیا کے اندر جنت کی ساری جھلک اور جنت کی ساری نعمت یہاں ظاہر کر دی جائے تو انسان خوشی سے ہی مر جائے۔ فرمایا کہ جنت کی خاتون ایک دوپٹے اور آنچل کا ذرا سا کنارہ دنیا میں لہرا دے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے۔ اللہ پاک بس یہ فرما رہے ہیں کہ سمجھو کہ نعمتیں ہی نعمتیں، وہاں پہ اعلیٰ مقام اور اچھے انجام اور بہترین لگژری زندگی ہے وہاں پہ۔ فرمایا علی الارائک ینظرون، یہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ارائک اریکہ کی جمع، اریکہ صوفے کو، بیڈ کو، تخت کو، جیسے بادشاہوں کے لیے بڑے بڑے تخت لگائے جاتے تھے، فرمایا اس طرح کے تختوں پر بیٹھے ینظرون، نظارے کر رہے ہوں گے، جنت کے مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو پہچان لے گا ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی۔ جب انسان خوشحال ہو اور گھر کے اندر سکون ہو تو چہرے پہ ہی اس کے سکون اور اچھے آثار اور اچھی اس کی خوشگواری اور لذت، چہرے چمکتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جنتی لوگ اتنی بہترین نعمتوں اور باغ و بہار میں ہوں گے کہ تو دیکھے گا تو ان کے چمکتے ہوئے چہرے ہی ان کی نعمتوں کو بتا دیں گے۔ فرمایا وہاں پینے کے لیے کیا ملے گا؟ یسقون من رحیق مختوم، یہ پلائے جائیں گے ایک ایسی شراب سے جو سر بمہر ہوگی، ایک ایسی شراب ان کو پلائی جائے گی۔ یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی، گندی شراب جس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، جس سے نشہ ہو جاتا ہے، جس سے سر چکرانے لگتے ہیں، یہ گندی شراب نہیں، جنت کی شراب جس کو شرابن طہورا کہا گیا۔ یہ جنت کی شراب ان کو پلائی جائے گی، اور مختوم وہ بھی ایسی ہوگی جو سیل بند ہوگی، مہر لگی ہوئی، جس کو کھولے گئی یہ جنتی جا۔ اور سیل کس چیز کی ہوگی؟ یہاں دنیا کے اندر شراب بنائی جاتی ہے تو گارے مٹی سے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اور بہت ساری گندی چیزیں اس پہ لگا کے اس کو بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے خطابہ مسک، اس کی جو مہر ہوگی، اس کی جو سیل ہوگی وہ بھی کستوری کی ہوگی، خوشبو کی ہوگی، ایسی بہترین شراب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نعمتیں، یہ بہاریں، یہ تخت، یہ گدے، یہ تکیے، یہ آرام دہ زندگی، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آؤ دوڑ لگانے والوں، یہ میدان کھلا ہے، اس میں دوڑ لگاؤ۔ تنافس کہتے ہیں کسی سے مقابلہ ہو اور انسان کسی چیز کو پانے کے لیے اس سے دوڑ لگائے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، اونچا مقام چاہتا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ آئے اس میدان میں آ کے دوڑ لگائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے مقابلے اسی میدان میں ہوتے تھے۔ ان کی راتیں، ان کی عبادتیں، ان کے صدقے، ان کے خیرات، ان کی تلاوتیں، ان کے جہاد اور ان کی دین کی محنت، وہ سب کا سب جد و جہد، کوشش یہی تھی کہ میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں۔ آج میرے بھائیو ہمارا میدان بدل گیا، ہم دنیا میں تو دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کپڑوں میں آگے نکل جاؤں، سواریوں میں آگے نکل جاؤں، جائیداد میں آگے نکل جاؤں، کاروبار میں آگے نکل جاؤں، کوٹھی اعلیٰ بن جائے، مکان اعلیٰ بن جائے، لیکن آج نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، جہاد، تبلیغ، اس کے مقابلے ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ اس کے لیے ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، جی بس ٹھیک ہے جی میں نماز سے پڑھتا۔ اللہ پاک فرماتے دوڑ لگانے والوں، مقابلہ کرنے والوں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والوں، آؤ یہ میدان کھلا ہے، اس میں اپنا زور لگاؤ۔ ہمیں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم،
وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس کے اندر ملاوٹ تسنیم کے پانی کی ہوگی۔ عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ جب شراب پیتے تو اس میں پانی مکس کر لیا کرتے، عمدہ پانی کو اس کے اندر ملا لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے وہاں جنت میں بھی شراب میں پانی ملا ہوگا، لیکن پانی بھی عام نہیں ہوگا، وہ پانی ہوگا جو تسنیم کے چشمے کا ہوگا، تسنیم کے چشمے کا پانی۔ اور یہ تسنیم کون سا چشمہ ہے؟ فرمایا عین یشرب بها المقربون، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس کا پانی صرف اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہے۔ مقرب بندے ہیں، اللہ کے قریب بندے ہیں، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھنے والے، وہ اس چشمے کا خالص پانی پیتے اور اسی چشمے کا پانی ملا کر اس جنت کی شراب میں یہ ابرار اور عام مومنین کو پیش کیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی اعلیٰ نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی، لیکن ملے گی کس پہ؟ کہ جب ہم من چاہی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی کو فنا کر کے اللہ کی مرضی پہ زندگی گزاریں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج سے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اللہ اس کو معاف فرمائے، اس پہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، آئندہ کے لیے عزم کر لے جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ کو پسند کون سی زندگی ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، جس کو اللہ نے آئیڈیل قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے، اسوہ قسمتی قرار دیا ہے۔ اس زندگی سے اپنی زندگی کو ملانے کی کوشش کر، میری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ترین ہو جائے۔ جب ایسی ہوگی تو پھر اللہ کے ہاں سے یہ باغ و بہار اور یہ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا حقدار بنا دے، اور بغیر حق کے اللہ اپنے رحمت اور فضل سے ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرما دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو اعمال کیے، اللہ پاک بچوں نے بچیوں نے جو پڑھائی کی، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام